اچھا بہت یہ میرے خیال سے اور ساتھی بہت سارے آپ کے منتظر ہیں اور شاید آپ کا مناظرہ بھی، تو میں آخری ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے، جی سر، اگر بسم اللہ. جی بہت شکریہ. اچھا لہری صاحب، اگر مسئلہ امامت اس قدر واضح تھا، یعنی قرآن پاک کی آپ نے بہت ساری آیتیں بھی پیش کی اور اس میں آپ نے کہا کہ کمی بھی ہو گئی ان آیتوں میں، تو پھر احادیث بھی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں تو بہت ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں، اور شیعہ مصادر میں تو بہت ساری. تو یہ مسئلہ اس قدر، ایک تو یہ عقلی بھی ہے نا مسئلہ امامت، نبوت اور جی جی معاد کی طرح، تو اگر یہ عقلی بھی ہے، قرآن سے بھی دلیل ہے، احادیث بھی، تو پھر خود شیعہ فرقوں میں اور خاص طور پر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امام کے امامت پر خود شیعوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوا کہ اتنے فرقے بن گئے؟ اور ابھی بھی زیدیہ کو آپ دیکھ لیں، اسماعیلیہ کو دیکھ لیں، اثنا عشری، تو یہ اتنا واضح بدیہی سی بات تھی، تو پھر تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، اس تو کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں پہلی بات یہ آپ کو جواب دے دوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا، پھر میں شیعوں کے درمیان آ جاتا ہوں نا. بہت سارے لوگ ٹھیک. تعجب یہی کرتے ہیں، تعجب یہ کرتے ہیں جی کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واضح بیان کیا، اور پھر صحابہ کی اکثریت اس بات کو نظر انداز کریں اور ایک غیر شخص کے سامنے کے اتباع کریں. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو نظریں پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ دنیا پرست نہیں ہو سکتے، صحابہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، یہ بالکل تاریخ کے خلاف ہے. قرآن مجید کی شہادت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا، ان صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد کے باہر کوئی شخص آیا، سوداگر، کوئی آئینہ وغیرہ بیچتا ہے، یا او لہون، یا کوئی شخص آیا، اس نے کیا کیا، وہ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گیت گاتا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کڑے وہ تقریر کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں، خود دوڑتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ ترکو کا قائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت نہیں کرتے، تو اگر وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں اور ان کے سامنے کیا ہے، ایک خلافت عظیم ہے، جو ایران کی خلافت، یا یہ تو عرب جو تھا نا، یہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو بھی، ان کے پاس یہ تو بہت فقیر، یہ بہت غیر مہذب لوگ تھے. اب ان کے سامنے لالچ ہے کس کی؟ ایک امپائر کی، جو شام کی امپائر کو بھی شکست دے گی اور ایران کو بھی شکست دے گی. ایسے امپائر کی طرف اگر یہ راغب ہو جائیں اور وہاں سے لونڈیاں آ جائیں گی ہزاروں کے تعداد میں، روم سے، ایران سے، مصر سے، سونے کے قطار آ جائیں گے بھائی، سونے کے جو کاروان پہ کاروان آ جائیں گے، اتنے مال غنیمت ہے، تو یہ ان کی طرف راغب ہو جائے تو اس کی میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر موت پہ ان کو گالی دی ہے صحابہ نے، اور فرمایا ہے کہ وہ یحجر، یہ صحابہ بخاری میں کئی مقامات پر ہیں. تو یہ کیسے دنیا کی طرف راغب نہیں ہو سکتے؟ اب جاتے ہیں شیعوں کی طرف. دیکھیں شیعہ میں یہ ہے میرے محترم، وہ صحابہ کا میں نے اس لیے آپ کو اصحاب کا نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جواب مجھے آپ نے یعنی ایک یہ معلوم تھا، تو اس لیے میں نے اصحاب کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ شیعوں کو بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں شیعوں کے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد ہیں، ان میں تو ہمارا عقیدہ تو نہیں کہ وہ معصوم ہے، یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کے صلب سے تھا، وہ کافر ہو گیا. ابو لہب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا. بالکل. ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرزندوں میں سے جنہوں نے امامت کا ادعا کیا، کسی نے ان میں سے منسوس ہونے کا ادعا نہیں کیا یا معصوم ہونے کا ادعا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے یہ ان کے سامنے دیکھیں، ایک زمانے میں بنی امیہ کی دولت تھی، بنی امیہ کی خلافت تھی، جو بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، بہت ہی خونریز حکومت ہے، جو بالکل بنی ہاشم پہ رحم نہیں کرتی ہے، ان کے اشیوں پہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے بنی ہاشم سے ان کو قتل کر دیتا ہے. سنہ 100 ہجری کے لگ بھگ بنی عباس نے اپنے تحریک کا آغاز کیا. بنی عبداللہ ابن عباس کا ایک پوتا تھا ابراہیم الامام، وہ اس تحریک کا لیڈر تھا، اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، یعنی اس زمانے میں بنی عباس بھی اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے. یعنی عام جو مسلمان تھے، مثلا خراسان میں ایرانی تھے، یا افغانستان میں یہ لوگ، یا مرو میں یہ لوگ، وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے نا اپنے وہ لشکر جمع کرنے کے لیے، اپنے فالوور جمع کرنے کے لیے، اتباع جمع کرنے کے لیے. ان کو تو کیا معلوم ہے، وہ تو بیچارے بھی مسلمان ہوئے، ابھی ان کو کیا معلوم کہ مدینہ میں واقع حقیقی معصوم مطہر آل کسا اہل بیت کون ہے اور غیر آل کسا کون ہے. اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بنی عباس کے ہم خلیفہ ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ جس پہ رضا من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی ان میں حقیقی وارث ہوگا، ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے.
وہ امام ہوگا تم ہماری سپورٹ کرو. اور وہ وہاں پہ جا کے اہل بیت علیہ السلام کی جان میں جو صحیح احادیث ہے تم ان کی اتباع کرو، وہ پاک ہے مطہر ہیں، وہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہوں یا چچا کے بیٹے کا پوتا ہوں. تو اس طرح بنی عباس نے اپنے لیے اتباع جمع کی اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی سنہ 100 ہجری، اور کئی دفعہ یہ لشکر لے کے آئے. اس طرح نہیں کہ پہلی لشکر میں یہ کامیاب ہو گئے. ان کی وہاں پہ جو ہے آہستہ آہستہ کچھ اتباع بن گئے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ حملے کرتے تھے خراسان میں. وہاں کے جو مقامی جو ان کے گورنر ہوتے تھے بنی امیہ کے، کبھی شکست دیتے تھے کبھی شکست کھاتے تھے. آہستہ آہستہ ان کی اتباع اتنی بڑھ گئی. کس وجہ سے؟ سب اسی وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں کو تلوار کی طرف، جہاد کی طرف، قیام کی طرف بلایا ان لوگوں نے بنی عباس نے کہ تم ہمارا سپورٹ کرو. ہم جو ہے یہ بنی امیہ لوگ بھی بنی امیہ کے ظلم کو دیکھتے تھے، تنگ آ جاتے تھے. وہ خلفاء کے ظلم، ان کے زناکاری، شراب وغیرہ پیتے تھے. ان کے جو گورنر تھے وہ بھی اسی طرح تھے، زناکار، شراب خور، حرام خور، لوگوں پہ ظلم کرو. تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے ان سے. یہ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسا ہمیں سرپناہ مل جائے، ایسا لیڈر مل جائے جو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے. تو یہ ایک بہت بڑی لشکر لے کے آیا سنہ 120 کے بعد، 125 کے بعد. کہاں کی طرف؟ عراق کی طرف. عراق میں بنی امیہ کو شکست دی، پھر شام کو بھی انہوں نے فتح کیا، بالکل ان کے خلیفے کو قتل کیا، بالکل ان کو پیروزی حاصل ہوئی. تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد تھے انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ دیکھو حق تو ہمارا تھا. اور بنی عباس نے کیا کیا؟ بنی عباس نے بیعت کیا تھا. بنی عباس نے زید سے بیعت کیا تھا اور زید کے بیٹوں سے انہوں نے بیعت کیا تھا. اور زید کے بعد جو ان کا جو وارث تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، جس کو نفس زکیہ بولتے ہیں جماعت عمریہ. اس کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم لشکر لے کے آئیں گے، خلیفہ آپ ہیں، امام آپ ہیں. لیکن جو ان کو حکومت مل گئی تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ انہی جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو، اور جو بھی بنی ہاشم میں سے اور بنی اولاد علی علیہ السلام میں سے جو خلافت کے مدعی تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے سپورٹرز. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد اپنے آنکھوں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تحریک چلائی ہے، ان کا حق بھی نہیں بنتا تھا، ان کے اب اتنی شاندار حکومت بن گئی ہے دنیا میں. بنی عباس کا جو امپائر ہے شمال افریقہ سے لے کر سمرقند تک اور سمرقند سے آگے تک، وہاں سے انڈیا تک، یہ سب ان کے لشکر میں ہے. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. تو دیکھیں اگر ان میں سے کچھ افراد راغب، اور لوگ بھی عزت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، مدینے کے لوگ، عراق کے لوگ، یہ تو جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں خراسان کے لوگ یا مصر کے لوگ اگر نہیں جانتے کہ اولاد علی علیہ السلام کون ہیں، لیکن عراق کے لوگ تو جانتے ہیں نا، مدینے کے لوگ تو جانتے ہیں، یہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں. تو یہ لوگ بہت عزت کرتے تھے اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یا حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بہت احترام ہوتا تھا ان کے آباء طاہرین کی وجہ سے. حالانکہ اس کا کردار اپنا اتنا اچھا ہو یا نہ ہو، لوگ بہت عزت کرتے تھے، شیعہ اور غیر شیعہ، یعنی یہ نہیں صرف روافظ، سب مسلمان عزت. اور جب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیعت کرو، ہم تو آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اہل بیت کے سپورٹ کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے لیے جان فدا کرو، ان کی اطاعت کرو، تو بہت سارے لوگ آ کے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے کبھی کسی ان میں سے اس بات کا ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں یا ہم معصوم ہیں، ادعا نہیں کیا. صرف اس بات کا ادعا کیا وہ لوگوں نے کہ امام وہ ہے جو تلوار اٹھائے. تلوار یعنی اکثر زیدی تھے نا، زیدی اسماعیلیوں کی اسماعیلیت تو بعد میں آ گئے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے. ان کی حکومت تو بہت بعد میں بنی ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیلیوں کی تو کوئی تحریک نہیں تھی نا سیاسی. اس زمانے میں صرف زیدی تحریک تھی، زیدیوں کی تحریک تھی. زیدی جو امام تھے، زیدی امام مانتے تھے، بالکل مانتے تھے. دیکھیں وہ پرائیویٹ میں کہتے بھی تھے کہ اصلی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، پرائیویٹ میں، لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے، اپنے مریدوں کے سامنے نہیں، لیکن پرائیویٹ میں زید خود بھی کہتا تھا کہ اصل جو امام ہے میرا بھائی امام محمد باقر علیہ السلام ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن اپنے مریدوں کے سامنے وہ پھر ان کو کچھ اور باتیں کہتے تھے نا. وہ زیدی امام جو تھے مریدوں کے سامنے وہ یہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے وہ امام ہے، جو جہاد کرے، جو قیام کرے، اور شرط یہ بھی ہے کہ علوی و فاطمی ہو،
وہ امام ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انہوں نے اپنا ایک مسلک بنا، اور اس کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کر گئے وہ لوگ؟ حب دنیا. کیونکہ حکومت ایک ایسی چیز ہے نا، اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں کوئی شخص اگر حاکم بننا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ الیکشن لڑے گا، پرائم منسٹر اپنے اتباع بنائے گا، پرائم منسٹر شاید بن جائے یا نہ بن جائے الگ بات ہے، طریقہ کار یہی ہے. یا فوج میں آپ بہت بڑا جنرل بن جائیں، فوج کے تھرو آپ اگر وہاں حاکم پاکستان بن سکیں. تو اس کے دو طریقے ہیں اور طریقہ کار نہیں ہے. اس زمانے میں طریقہ کار یہی تھا، اس زمانے میں الیکشن وغیرہ تو تھا نہیں، اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ کچھ ایک سپاہ بنا دیں، ایک چھوٹا سا لشکر بنا دیں، ایک شہر پہ قبضہ کریں، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں، آپ کی حکومت بن جائے. اور جو اصلی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے مثلا شام میں یا بغداد میں، اس کو عسکری طور پر شکست دے دیں، اس کا سر قلم کر دیں، تو آپ خلیفہ بن جاتے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، خلافت کا ادعا کیا ہے، وہ سیاسی اور حکومتی مقامات کے طالب تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو ائمہ علیہ السلام کے مخالف جو امام تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم امام ہیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم امام ہیں. کوئی نہیں کہتا، اور یا ہم معصوم ہیں یا ہم منصوص ہیں، کوئی نہیں کہتا. وہ سب کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے، آپ ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہماری حکومت بن جائے. اور بہت سارے ان میں سے یہ ہوتے تھے کہ جب وہ پکڑے جاتے تھے، بنی عباس ان کو پکڑتے تھے، اور بنی عباس بعد میں بہت چالاک بن گئے تھے. ان سے توبہ کراتے تھے تو پھر ان کو چھوڑتے تھے، ان کو لاتے تھے ممبر پہ، وہ تقریر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بھائی، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں جو منصور ہے یا میں ہارون ہے میں اس کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں. پھر اس کو چھوڑتے تھے، پھر وہ ایک عام شہری کی زندگی گزارتا تھا، پھر یا اس کو قاضی یا بناتے تھے یا گورنر بھی بناتے، اس طرح بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد میں سے جن لوگوں نے خلافت کا ادعا کیا، وہ صرف اسی طرح جیسے صحابہ نے خلافت کا ادعا باطل ادعا کیا. بہت آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام. اگر مزید سوال ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس میں اسی سے متعلق یہ تھا نا، جب ہم امامت کو اصول دین کہتے ہیں نا، اصول دین، تو اس سے تو پھر سب یہ ہوگا نا کہ جیسے اگر کوئی نبوت کا انکار کرے یا معاد کا، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. تو اس طرح سے تو جو بندہ امامت کا اس مفہوم میں انکار کرے جو شیعہ مفہوم ہے، تو پھر تو پوری امت 98 یعنی 90% بلا شک یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امام ہے، ان کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں. شیعہ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ امام، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے. پھر پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں جیسا ابھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن ابھی جو اہل سنت کے لوگ بھی تو اس تصور امامت کو نہیں مانتے نا، جو شیعہ، تو ہم ان کو بھی کافر کہیں گے ایک. اور دوسرا جو اب مراجی جو یہ فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان رہے گا، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ بس یہ میرا آخری ہے، باقی دوستوں سے. ایک شخص اگر جاہل ہے، دیکھیں وہ ایک شخص جو جھوٹا ادعا کرتا کہ میں امام ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا فرق کرتا ہے اس شخص سے جو پتہ ہی نہیں اس کو حقیقی امام کون ہے. ایک عام جو مسلمان ہے پنجاب میں فرض کریں، وہ اس نے شیعوں کا نام سنا ہے، اس نے ابو بکر عمر کا بھی بہت سارے مدح اور تعریفیں سنی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شخص ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہماری دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا اور ہم سے دشمنی نہیں کرتا، اور یہ جتنا حلال ہو سکتا ہے حلال حرام پہ عمل کرتا ہے، تو اس کی نجات کی امید ہے، یہ مسلمان ہے. اور اکثر امیر المؤمنین صاحب کا حدیث ہے کہ یہ اکثر مسلمان میں بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر مسلمانوں کے اس زمانے میں بھی یہی تھے، اب بھی یہی ہے، اکثر مسلمان ایسے ہی. لیکن اگر ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی شیخین جو تھے انہوں نے غصب کیا خلافت، ان کو پتہ ہے کہ برحق جو امام ہے اہل بیت علیہ السلام، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، تو وہ جاہد ہے، وہ منکر ہے، اس کے عدم اسلام پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے اس طرح، اکثر جو مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے متحیر ہوتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، تحقیق نہیں کرتے. جی آپ اسی بنیاد پہ شیخین کی تکفیر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، ان کا ایمان ثابت کرو، وہ تو بہت زیادہ ہے. وہ بالکل امامت کا ادعا انہوں نے باطل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے عزتی کی ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار، اور دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، کم تو نہیں ان کے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، گھر جلایا. دیکھیں گھر جلایا اہل بیت علیہ السلام کا، امیر المؤمنین کی توہین کی. یہ پھر ان میں سے جو انہوں نے تلوار اٹھایا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، لشکر لے کے آئے ہیں جمل میں، صفین میں.
تو وہ یہ جو ہے کفر کے دلائل ایک دو تو نہیں، متعدد ہیں. چلے بہت شکریہ علیہ صاحب، اللہ تعالیٰ اللہ آپ آپ کے کو علم میں عزت. اضافہ تھینک یو سر. فرمائے. ہم بہت انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. حتمن ہمیشہ تشریف لائیے انشاءاللہ. بہت مہربانی. بہت اللہ آپ کو شکریہ، عزت دے. تھینک یو سر. تھینک یو تھینک یو. بہت مہربانی، بہت مہربانی. میں دعا گو ہوں اپنے بھائی جناب شمس الدین حسن شگری صاحب کا، جو محقق ہیں، جو اہل سنت سے شیعہ ہو گئے ہیں. ان کے سوالات کا جواب دینے میں ہمیں خوشی ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور وہ ہم نے ان کو دعوت بھی دیا تھا، عرض کریں کہ وہ ہماری دعوت سے تشریف لائیں.